بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا گھریلو خاتون والا اکاؤنٹ ریسٹرکٹڈ ہے. میری غلطی کی وجہ سے کچھ چیزیں مجھے بلر کرنی تھی، وہ میں نے نہیں کی. خیر اینیو میں نے اپیل تو کی، لیکن یہ یوٹیوب ہے، اس پہ کوئی ٹویٹر کی طرح یا فیس بک کی طرح نہیں ہے کہ آپ ٹیگ کر دیں اپنے سارے فالوور سبسکرائبر اور دوستوں کو کہ یہ میں نئے اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ سے آ گئی ہوں یا آ گیا ہوں، تو پھر وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ آپ کو واپس آپ ایک فیملی بن جاتے ہیں. یوٹیوب پہ تو مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے، تو آپ کو خود ہی جب میں کبھی دوبارہ سے کسی اکاؤنٹ پہ کسی اپنے پرانے سبسکرائبرس کے ساتھ تو مل جائے گا تو مل جائے گا. اینی ہاؤس چلے لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ آنا تھا 13 جنوری 2025 کو، وہ بھی پھر سے موخر ہو گیا. اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو میں آپ کو بتاؤں، 18 دسمبر کو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا. پھر یہ 23 دسمبر کو سنایا جانا تھا، پھر یہ موخر ہوا. پھر اس کو 6 جنوری پہ لے جایا گیا، 6 جنوری کو سنایا جانا تھا، پھر سے موخر ہوا. پھر 13 جنوری کو اس کو سنایا جانا تھا. آج چونکہ 13 جنوری ہے تو پھر یہ موخر ہو گیا. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہمارے ہم سب کو پتہ ہے، جو ہمارے عسکری صحافی ہیں، منی منا ہو گیا، فیصل وابڈا ہو گیا، حسن ایوبی، یہ ساری خبریں بتاتے ہیں کہ جو ان کو بتائی جاتی ہیں. ان کے مطابق یہ کیس کا حکومت سے لینا دینا کوئی نہیں. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی اس کو ڈیل کر رہی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کی اپروول سے لوگوں کو ملاقاتوں کی اجازت ملتی ہے، تو وہ بڑی اوپن ہے، اوپن سیکرٹ ہے نا. وہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کیس ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں اس کو بار بار ڈیلے کروا رہی ہے؟ اس کے پیچھے دو ہی وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ تاثر گہرا کیا جائے کہ عمران خان سے ڈیلیں ہو رہی ہیں، عمران خان ڈیل مانگ رہا ہے، عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو اگر سزا سنا دی جاتی ہے تو دوسرے کیسوں کی طرح عمران خان بھی اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا، اور ان کا بھی انجام ویسے عدت کیس اور یہ جو سیکرٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کیس کا ہوا، وہ سائفر والے کیس کا ہوا، اس سے بھی بھیانک انجام ہوگا. تو عمران خان جلدی باہر آنے کے راہ ہموار ہو سکتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. کل فیصل وارڈا سے پریس کانفرنس بھی کروائی. کیوں کروائی؟ یہی ڈرانے کے لیے کہ فیصلہ تو آپ کے خلاف آنا ہی آنا ہے. 10 سال 12 سال 14 سال کی سزا تو آپ کو سنائی جانی ہی جانی ہے، کیونکہ آپ کرپٹ ہیں. اب ہمارے ہمارے آئی ایس پی آر کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ 9 مئی کے اوپر جب انہوں نے کہا کیا کہ کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن، تو وہ کہتے ہیں وہ کمیشن تو اس میں بنایا جاتا ہے جس میں کوئی ایمبیگوٹی ہو، کوئی ابہام ہو کہ یہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ تو پوری دنیا نے دیکھا. بس سر جی، اگر جناب دنیا چھوڑیں، اگر آپ جج نے خود بھی کوئی کرائم ہوتا ہوا دیکھا ہو تو وہ ایسے آ کے فیصلہ تو نہیں سنا سکتا کہ جی میں نے تو خود دیکھا ہے. ایویڈنس ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے، اس کو تو فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارا سین ہے جو دو مجھے سمجھ آتے ہیں. بیسکلی تو عمران خان کو دے وانٹ ٹو کیپ ان جیل فار لانگ. اس لیے کیسز بھی 1 سال اس کو لنگر آن کروایا. پہلے الیکشنز پہ انفلوئنس بڑھانے کے لیے کہ یہ عمران خان کو سزائیں ہوگی، یہ نہیں باہر آئے گا، اس کو تو ہم یہ کر دیں گے، اس پہ کراس لگ گیا، یہ وہ فلاں فلاں بلا بلا، ایسی ساری چیزیں اوور نائٹ کیسز چلائے گئے اور فیصلے سنائے گئے تاکہ لوگوں کو لوگوں کے اندر ان کو مایوس کیا جائے کہ یہ کچھ نہیں ہونے والا عمران خان کے ساتھ، عمران خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا فیوچر ہے یا نہیں ہے، ہم نے اپنا فیصلہ سنانا ہے، اور سنایا. پھر دوڑیں لگی، پھر فارم 45 سے 47 بنے اور ان کو لایا گیا ٹو پروو دیٹ وی ہیو دا الٹیمیٹ اتھارٹی ٹو برنگ گورنمنٹس ان پاور. ہے تو اگر اس کے سارے مطلب سیاسی کیسز ہیں، سیاسی پہلو نکلیں گے، اور عمران خان بالکل بھی اس چیز سے خوش نہیں ہوگا. عمران خان کو غصہ آئے گا. عمران خان نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ فیصلہ سنانا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو مطلب اتنا بوگس کیس ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح سے سنایا جائے. فیصلہ تو انہوں کو لکھ کر دے دیا گیا ہے کہ کیا انہوں نے سنانا ہے. اور جو لاجک دی ہے، جو دلیل دی ہے جج ناصر نے کیس ڈیلے کرنے کی، وہ جی عمران خان اور بشرا بیبی کو پتہ تھا فیصلہ آج سنایا جانا ہے تو وہ پیش نہیں ہوئے. تو اس لیے میرے پاس تو فیصلہ محفوظ ہے، میرے پاس تو فیصلہ دستخط شدہ محفوظ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں ان کے وہ نہیں آئی. وہ ان کو عمران خان کو بھی 2 دفعہ پیغام بھجوایا گیا لیکن وہ نہیں آئے. بشرا بیبی حاضر پیش نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ علیمہ خان نے ایک کوشچن ریز کیا وچ از ویری مچ ویلڈ
کہ جب آپ کو فیصلے کا ٹائم مقرر ہے کہ اس ٹائم پہ فیصلہ سنایا جانا ہے، پھر واٹس دا پوائنٹ ٹو کم ارلیئر؟ پھر آپ جلدی کیوں آئے؟ پھر آپ نے خود سے ہی انتظار نہیں کیا اور کچھ نہیں کیا اور خود سے فیصلہ مقرر کر کے اور جلدی جلدی چلے بھی گئے، یہ سب کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس سے بالکل خوش نہیں ہوں گے، عمران خان بالکل اس سے غصے میں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان کے ایک وکیل عثمان چودھری شاید، انہوں نے کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنلی اس چیز کو پرسو کریں گے کہ کیوں ایک محفوظ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، اس پہ کیوں تاخیری حربے کیے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مطلب ساڈی بھی عزت رکھ لو اور اپنی تو تھوڑی مطلب ان کوشچن ہے ہن۔ تو عمران خان کو کنونس کرنے کی ابھی تک ساری کوششیں رہ گئی ہیں کہ بنی گالہ چلے جائیں آپ، مطلب اگر جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں آپ اسپیئر کریں، جو یہ کیس چلا رہے ہیں ہمیں اکارڈنگ ٹو منا اور باقی پراکسیز کہ ہمیں اسپیئر رکھیں، آپ گورنمنٹ کو جو مرضی کریں گرائیں رکھیں جو بھی، اگر آپ ہمیں ہمارے لیے گارنٹی کرتے ہیں تو وی ہیو نو ایشو ود دا گورنمنٹ، جو مرضی کریں، لیکن اگر آپ ہمیں کریں گے تو پھر ہمیں یہ ساری بدماشیاں کرنی پڑیں گی، تو جو ہم کر رہے ہیں جو کہ اب تک فیل ہو چکی ہیں۔ تو اب بس یہ کہ پہلی دفعہ سسٹم کا پالا کسی سینگوں والوں سے پڑا ہے، سینگوں والے سے پڑا ہے، کسی مضبوط اعصاب کے آدمی سے پڑا ہے، تو سارا سسٹم ڈھیر ہو گیا، ایکسپوز ہو گیا، ایبسولوٹ ننگا ہو گیا، اور کسی کا بھی اب ٹرسٹ نہیں رہا ہے اس سسٹم پہ، ان لوگوں پہ، ان اتھارٹیز پہ، پولیس ہو، بیوروکریسی ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، خفیہ ایجنسیز ہوں، جو بھی ہو وہ سب کا سب پوری طرح ایکسپوز ہو گیا۔ کسی کا کوئی طریقہ، مطلب ہر طریقہ لگا کے عمران خان کو ٹو برنگ ہم ان آن ہز نیز وہ والا تو نہیں کر سکے، مطلب عمران خان پہ کراس لگایا تھا، عمران خان ختم شد، اور پتہ نہیں کیا کیا کمپینس چلوائی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، جو کہ سب کی سب فیل ہوئیں، اور عمران خان اپنے مضبوط حساب سے، جب بندے نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ میں تو لڑوں گا، اگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا یا تو میں سرخرو ہوں گا اس دنیا میں بھی، آخرت میں تو ہوں ہی، تو یا پھر میں اس جب جاؤں گا تو وہ صنم لے ہم تو ڈوبے ہیں تو تم کو بھی صنم لے ڈوبیں گے، وہ والا سین کہ اگر ہم اس سسٹم پہ آگا اپنے طریقے سے، اپنی بدماشی اور اجارہ داری سے ہمیں زیر کر لیں گے، اپنے سسٹم کو یوز کرتے ہوئے ہمیں سزائیں سنوا دیں گے، تو پھر آخرت تو ہماری ہے ہی۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ جو مافیا ہوتا تھا، کرپٹ ہوتا تھا، انہوں نے چوریاں چکاریاں کی ہوتی تھی، تو ان کو جب پکڑتے تھے تو تھوڑی سی سختی کے بعد یہ ڈیلے ڈیمانڈ کرتے تھے، ڈیلے مانگتے تھے، تو انہیں ڈیلے دے دی جاتی تھی، اور وہ جو انہیں ڈیلے بانٹتا تھا، جو آئین شکن، وہ اب ان کوشچن بادشاہ بنا ہوا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ مطلب وہ خود کو بادشاہ سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی ہوں، میری سپرمیسی رہنی چاہیے، تو وہ لوگوں کو ایسے حقیر جانتا تھا۔ آئین اور قانون کی تو کوئی اس نے ویلیو بننی ہی نہیں دی ملک کے اندر، آئین اور قانون کو تو اتھارٹیز کو ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیا، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو اس نے ڈیولپ نہیں ہونے دیا۔ تو اب تو مائی بیبی نیوز میں ایک تو اس میں یہ ہوا کہ اب کدھر تھی، اپنی فیکٹریاں بچانے کے لیے، اپنے کاروبار بچانے کے لیے، اپنی زندگیاں بچانے کے لیے، تو وہ ڈیلے کرتے تھے، اور اس آئین شکن کو وہ علیحدہ سے اپنے آپ کو باپ سمجھنا شروع ہو گیا، وہ اس نے اپنی علیحدہ سے ایک سپرمیسی کر لی تھی، کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا تھا، جو چیلنج کرتا تھا وہ اس کا حال لیاقت علی خان کی طرح کرتا تھا، وہ اس کا حال ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کرتا تھا، وہ اس کا حال بینظیر بھٹو کی طرح کرتا تھا، وہ اکبر بگٹی کی طرح کرتا تھا، مطلب ان کی گردنیں اتاری جاتا تھا، ان کے خون بہاتا تھا۔ پہلی دفعہ کسی ایسے بندے سے پالا پڑا ہے جو ان کو ان کی زبان میں ہی ان سے لڑ رہا ہے، اور اپنی قوم کو اس نے اویئرنیس دے دی ہے کہ اصل فساد کی جڑ کون ہے، کس طرح پورے سسٹم کو جکڑا ہوا ہے ایک آئین شکن ٹولے نے، ایک آئین کی توڑنے والے نے۔ تو پہلی دفعہ قیدی نمبر 804 نے چنے چبوائے ہوئے ہیں۔ سو فار تھینک یو، اللہ حافظ۔